ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام. یہ درود اگر کسی کو یاد ہو جائے تو بڑی نعمت ہے. میں جب بھی پڑھ رہا ہوں اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. بہت مبارک الفاظ ہیں یہ. سیدھا اس درود کی رسائی بارگاہ نبوت تک ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ اس درود کو پڑھتے ہیں آقا اس کو اسی وقت جواب دیتے ہیں، اسی وقت جواب عنایت فرماتے ہیں. خلاصہ تصوف یہ ہم لوگ جو حلقات کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، ذکر و فکر کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری غرض و غائد کیا ہے؟ آج میں نے جو چیز بیان کرنی ہے یہ یاد رکھیں کہ ہماری ان ساری محنتوں کے بدلے میں ہمیں 3 چیزیں مطلوب ہیں، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو نصیب نہیں ہیں تو بہت ہی نقصان اور بڑے گھاٹے اور بڑی خسارے میں ہے. اور یہ 3 چیزیں ایسی نعمت ہیں، ایسی دولت ہے کہ ایک عارف زمانہ، ایک عارف ربانی کی ایک بہت ہی مبارک تحریر ہے جس میں یہ 3 باتیں درج ہیں. ایک مرید ہوتا ہے، ایک شیخ ہوتا ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے. بھئی پیری مریدی کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی کیا غرض و غایت ہے؟ کیوں آئے ہو؟ اور ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ اس سے ہمیں 3 چیزیں مطلوب ہیں. کتنی چیزیں مطلوب ہیں؟ 3 چیزیں. اب جس کو یہ 3 نعمتیں نصیب ہو جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو ابھی تک یہ 3 چیزیں نصیب نہیں ہیں وہ بے غم نہ بیٹھے. وہ بے فکر نہ بیٹھے. وہ اپنی ان تھوڑی بہت نمازوں پر راضی ہو کر نہ رہے، تھوڑی بہت نفلی عبادات پر راضی نہ رہے کہ بھئی مجھے تو مقصود نصیب ہی نہیں ہے. اور جب تک مقصود نصیب نہیں ہے اس وقت تک ہم نے بڑے بڑے اولیاء کے حالات میں پڑھا کہ اتنا کثیر علم ہونے کے باوجود کہ ہزاروں اور لاکھوں کتابیں نظروں سے گزری
لیکن اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کے سامنے پامال رہے، اپنی حیثیت کو مٹا کے رکھا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ متقدمین میں امام احمد بن حنبل بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ ان کا روحانی تعلق، اصلاح کا تعلق ہے حضرت بشر حافی سے، اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ امی ہیں بالکل۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ یاد تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں۔ تو ایک دن ایک آدمی نے پوچھا، حضرت آپ کے شیخ جو ہیں وہ تو امی ہیں بالکل، آپ کیا سیکھ رہے ہیں ان سے؟ فرمایا ہماری اور ان کی بات اس طرح ہے کہ ہم نے کتاب کو سمجھا ہے، ہم نے کتاب کو جانا ہے، اور ہمارے مرشد نے کتاب والے کو جانا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ اس قرآن میں رکوع کتنے ہیں، اس کی منزلیں کتنی ہیں، اس کے مضامین کیا ہیں، حصے کیا ہیں، اس کے کن احکامات کا بیان آیا ہوا ہے، لیکن ان احکامات کی حقیقت کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ اب میں یہی بات خلاصے کے طور پہ 3 باتوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات سننے کے بعد بیغم نہیں ہونا، پھر احساس پیدا کرنا ہے، اور پھر احساس کے ساتھ، طلب کے ساتھ جب آدمی اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے قریب 100-150 سالہ تاریخ میں بہت بڑا ایک نام ہے سید طائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بارات کے ساتھ گنگو گئے تھے۔ پہلے زمانے میں جب بارات جایا کرتی تھی، ایک ہفتہ لوگ رہتے تھے، آتے جاتے تھے، اور ایک خاص ماحول ہوتا تھا۔ تو حضرت حاجی صاحب بھی ایک بارات کے ساتھ گنگو گئے، اور 1 ہفتہ لڑکی والوں کے شہر میں قیام ہوا۔ تو یہ مسجد آنا جانا شروع ہو گئے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے امام مدرس خطیب تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بزرگ نماز میں آتے ہیں، انہوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ کو بار بار تکلیف ہوتی ہے تو میرے حجرے میں ہی آپ ٹھہر جایا کریں۔ ہمارا ٹھیک ہے، حجرے میں ٹھہر گئے۔ تو حضرت سے پوچھتے ہیں ایک دن، مولانا آپ کوئی ذکر شغل بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں حضرت مدرس آدمی ہوں، علمی ماحول ہے مجھ پر غالب ہے، تو اس طرح وقت نہیں ملتا۔ اب یہ بعض اولیاء اللہ جو کسی کو یہ کہہ دیتے تھے کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ، تو بعضوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی کسی کو کہہ دے کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ تو یہ کہنا کیسا ہے؟ آج کے دور میں کہے تو کہتے جی مرید نہیں مل رہے، زور سے مرید کر رہے ہیں۔ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے یہ کہنا بھی سنت ہے، یہ کہنا بھی کہ اللہ کے محبوب نے صحابہ کو فرمایا مجھ سے بیعت ہو جاؤ، اور کسی کی خیر مقصود ہو، کسی کو نفع رسانی مقصود ہو، یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے سارا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر لیں کہ آپ رات اپنا بستر میرے بستر کے قریب لگا دیں۔ ایسے ہی ہوا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سو گئے اور گہری نیند سو گئے اور ان کو آگ لگا دی. اب یہ سو نہیں رہے. رات کے قصے میں حضرت کی آنکھ کھلی، پوچھا مولانا سو نہیں رہے آپ؟ فرمایا حضرت نیند نہیں آ رہی. کہا آپ تو کہتے تھے میرے پاس ذکر کا وقت نہیں ہوتا. یہ وقت ہے نا. یہ وقت ہے نا. او حضرت گنگوئی سمجھ گئے. اسی وقت فرمایا جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اے اللہ اس قلب میں کیا آگ بھری ہے. اللہ کیا آگ بھری ہے اس دل میں کہ میں پاس بیٹھنے سے تو مجھے آگ لگ گئی ہے، نیند سین تو گئی ساری. اب ہو گئے دو زانو ہو کے بیٹھے. زمانے کا فقیہ، زمانے کا اتنا بڑا عالم جس کے فتوے پورا ہندوستان چلتا ہے، کہ حضرت اللہ کا نام سکھا دیں، اللہ کا نام بتا دیں. اللہ اکبر. یہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے جس وقت ان کو اللہ کا نام بتایا اور بتانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی عمر 50 سال ہو جائے گی اور ہم اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے، اور اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آپ کو کیا دے کر گئے تھے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ واہ کیا حضرت دے کر گئے، کیا حضرت دے کر گئے کہ زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی. اب یہ زمانہ ہے 1857 کا. 1857 میں مارکہ شاملی ہوئی، اور مارکہ شاملی کے بعد یہ ایک بہت بڑا جہاد تھا، جس جہاد کے اندر حضرت گنگوہی سپہ سالار کی حیثیت سے شامل تھے اس میں. اور حضرت گنگوہی، حضرت حاجی صاحب، حضرت نانوتوی، یہ سب اس جہاد کا حصہ تھے. اللہ کی شان یہ جہاد کسی وجہ سے مسلمانوں کو اس میں کوئی کامیابی نہ ہو سکی، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. جب مکہ مکرمہ گئے تو مواصلات کا نظام، خط و کتابت کا نظام اتنا کوئی مضبوط نہیں تھا، تو ان کے رابطے میں کافی کمی تھی. ایک دن کوئی شخص مکہ مکرمہ سے ہندوستان آ رہا تھا، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس مرید باصفا کی یاد بہت آتی تھی کہ ان کا حال دریافت کیا جائے کہ کس حال میں ہیں. تو ان کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ مولانا بہت زمانہ ہوا تمہاری طرف سے اپنے احوال کی اطلاع نہیں آئی، پتہ نہیں آپ کس حال میں ہیں، اپنے احوال سے آگاہ کرو، اپنے حالات سے آگاہ کرو. اب میں جو 3 باتیں بیان کرنے لگا ہوں سنیں ابھی. اس کے جواب میں حضرت نے لکھا، پہلی بات لکھی کہ حضرت اپنے احوال ہی کیا ہیں جو لکھ کر عرض کرو. کوئی حال ہوتا ہے تو لکھنے کو ہوتا ہے نا، اپنی حالت ہی نہیں کوئی، کیا لکھوں. البتہ حضرت جب سے میں آپ کی مریدی میں آیا، آپ کی صحبت میں آیا، اس کے بعد اللہ نے مجھے 3 چیزیں نصیب فرمائی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اللہ نے دی ہیں مجھے. سبحان اللہ. جب یہ تحریر میں نے پڑھی نا، میں نے کہا دریا کوزے میں بند کر دیا، معرفت کے سارے سمندر کو بالکل ایک لڑی میں پرو کر دے دیا. راہ محبت میں چلنے والوں، راہ سلوک میں چلنے والوں، جتنی بھی تم محنتیں کر لو، جتنی بھی ریاستیں کرو، ان 3 چیزوں کو پیش نظر رکھو. بس
اگر نصیب ہیں تو اللہ کا شکر، نصیب نہیں ہے تو پھر لمبی چادر تان کر سونے کی گنجائش نہیں ہے کہ موت کے بعد ایک بہت لمبا سفر ہے، اور اس لمبے سفر میں یہ 3 چیزیں ساتھ لے جانی بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی کہ حضرت آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے جو ایک چیز نصیب فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ الفاظ بڑے مختصر ہیں، شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ اب نگاہ بچانا کسی سے کوئی مشکل نہیں رہا، نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اللہ کے کسی حکم کی اطاعت میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب میرے مزاج میں آ چکا ہے دین، اب میرا علم صرف معلومات کے دائرے تک نہیں ہے، وہ دین بن چکا ہے، اور دین وہ ہوتا ہے جو زندگی میں آ جاتا ہے۔ شریعت طبیعت بن گئی میری، اللہ اکبر۔ دوستو جس کی شریعت طبیعت بن جائے نا، شریعت طبیعت بن جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کو تزکیہ نفس کی دولت اللہ نے نصیب کر دی ہے، تزکیہ نفس نصیب ہو گیا اس کو۔ اب جو نفس کے ساتھ مارکا آرائی ہے، جو نفس کے ساتھ جنگ ہے، وہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب حسین لڑکیوں کی پوری طائفے اور جماعتیں گزر جائیں، اس آدمی کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مال حرام کے انبار لگے ہوں، اس کا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ اللہ کی نافرمانی کے 1000 سامان ہوں، اس وقت اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ یہ ہے شریعت کا طبیعت بن جانا، شریعت کا طبیعت بن جانا۔ لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا نام شریعت نہیں ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شریعت نہیں کہتے۔ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، نفل نمازیں، نفلی اذکار، اعمال، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رضا کی علامات میں سے ہیں، لیکن آپ کو تہذیب اخلاق کتنا نصیب ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، یہ کسی بھی حکم کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم حکم پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ ان کے سینے کے اندر نور ایمان نہیں ہے۔ اگر نور ایمان ہوتا تو یہ موت کو گلے لگا لیتا، اس نظر کو کسی غیر پر نہ اٹھاتا، کیونکہ حکم کی ایک اہمیت ہے نا، حکم ہے۔ تو فرمایا حضرت پہلی چیز جو اللہ نے دی مجھے وہ یہ ہے کہ شریعت میری طبیعت بن گئی، شریعت طبیعت بن گئی۔ شریعت طبیعت سمجھ گئے نا؟ اب دوسری بات، دوسری چیز جو اللہ نے مجھے نصیب فرمائی وہ یہ ہے کہ حضرت میری مدح کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے دونوں میری نظر میں برابر ہو گئے ہیں۔ کوئی تعریف کرتا ہے اور کوئی مذمت کرتا ہے۔ اس پر ایک بات سنیں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا، صلہ رحمی، اور ایک لفظ ہے قطع رحمی۔ صلہ رحمی کی کیا تعریف ہے؟ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے آپ اس سے صلہ رحمی کریں، جو آپ سے صلہ رحمی کرتا ہے آپ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ تو کوئی مطلب نہیں اس کا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے جو آپ سے توڑتے تھے آپ ان سے جوڑتے تھے، آپ ان سے جوڑتے تھے. یہ نہیں کہ جو مجھے کہا جی حضرت پیر و مرشد بزرگ یادگار اسلاف تو ہم کہیں نہیں بہت بڑا نیک آدمی ہے، اور جو کہ چھوڑو یہ میں جانتا ہوں. اس وقت ہمارے تیور کیا کہیں گے؟ اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سنگیو اے نفس کی اصلاح کو ٹھٹا ماحول نہیں ہے، ٹھٹا ماحول. حضرت دوسری بات جو اللہ نے مجھے نصیب فرمائی وہ یہ ہے کہ میری مدح کرنے والے اور میری تعریف کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے دونوں میری نگاہ میں برابر ہو گئے ہیں، دونوں میری نظر میں برابر ہیں. کوئی تعریف کرتا ہے تو شکر کرتا ہوں یا اللہ پردہ پوشی کر دی ہے، شکر ہے یا اللہ پردہ پوشی کر دی ہے. اور کوئی مذمت بیان کرتا ہے تو کہتا ہوں یا اللہ پہچان لیا اس نے مجھے، اللہ تو میری پردہ پوشی کر دے، اللہ تو میری پردہ پوشی کر دے. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری چیز اللہ نے مجھے یہ دی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اندر جذبہ انتقام ہے بہت، کہ ذکر و فکر کے اندر، اعمال کے اندر رکاوٹ میں یہ جذبہ انتقام جو ہے نا یہ بہت زہر قاتل چیز ہے. فلاں نے بات کی، اچھا میں معلومات کر کے آتا ہوں، میں اس کو پوچھتا ہوں، اس نے مجھے ماں کی گالی دی ہے، میں دادی تک یاد کروں گا اس کی، کیوں ایسا کیا اس نے. اور اگلی بات کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا ذکر کر رہا ہوں، مجھے ذکر نصیب ہے یا نہیں ہے، میری تربیت کہاں تک ہوئی ہے. در المعارف، در المعارف یہ ملفوظات و ارشادات ہیں حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے. شاہ غلام علی مجددی، یہ شاہ غلام علی مجددی جو تھے یہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں دہلی میں، اور نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے شیخ تھے. اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی پر کے قلب پر کسی مسلمان سے خفگی کا اثر زیادہ دیر تک رہے وہ آدمی قابل اصلاح ہے. جس آدمی کے قلب پر کسی مسلمان سے خفگی کا اثر زیادہ تر دیر تک رہے، ایک تو قابل اصلاح ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ذکر نصیب نہیں ہے، یاد نصیب نہیں ہے اس کو. بات سمجھ رہے میری؟ ابھی تک اس میں انتقام کے جذبات ہیں اور مسلمان سے ہیں. جادو بیماری، ایک جادو. حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حضرت حاجی محمد حسین صاحب ککھڑے والے. جادوگر ہر دور میں رہے، اور خاص کر جو یہود کا جادو ہے نا، یہود کا، اس وقت بھی وہ جادو دنیا میں پھیلا رہے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں تصوف ہے، روحانیت ہے، ان کی جو روحانیت میں جادو کو فیصلہ کن اہمیت ہوتی ہے، وہ اس طرح مسخر کرتے ہیں کسی کو. تو کسی ہندو نے، کسی دشمن نے حضرت پہ جادو کر دیا، اور جادو کے اثرات بھی ہو گئے ان پر. تو ایک مرید نے بد دعا دیتے ہوئے حضرت کے سامنے کہا، اللہ انہوں نے غرق کر جنہوں نے ساڑھے حضرت پہ جادو کیا، ان کو اللہ تباہ کر جنہوں نے ان پہ جادو کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وہ پریشانی اور بیماری میں اٹھ کھڑے ہوئے. فرمایا پیر بڑا پھردا ہے، امت رسول بدعا دینے، پیر بنے پھرتے ہو، نیک بنے پھرتے ہو، اور امت حبیب کو بدعا دے رہے ہو. نانا ایسا نہیں کرنا. کہ حضرت آپ کو جو تکلیف پہنچائی،
فرمایا میری تکلیف کو چھوڑو. بات سمجھے نا, میری تکلیف کو چھوڑ دو. فرمایا دوسری چیز اللہ نے مجھے جو نصیب فرمائی ہے وہ میری تعریف کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے میری نظر میں برابر ہو گئے ہیں. یہ قال ہے تھا جو میں بیان کر رہا ہوں. اللہ اس کو حال بنائے سب کو, اللہ اس کو حال بنا دے. دوسری چیز اللہ نے مجھے یہ دی, اور یہ جو دو باتیں ہیں نا, شریعت کا طبیعت بننا اور مدح اور مذمت کا برابر ہونا. یقین جانے اس وقت جو ہمارے ذاتی جو مسئلے ہیں ان میں یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے, لڑائیاں, فتنہ فساد. میری اہمیت نہیں اس کو, میرے بارے میں پتہ نہیں اس کو, میں کون ہوں, کیا ہے آپ ہیں کیا. پیر قریشی فرمایا کرتے تھے گندی ہوا اللہ بند کر دے جو اس کو نکالنے پر قادر نہ ہو, اور کیا میں کچھ ہوں. سانس اکھڑ جائے, نکل جائے باہر, اندر نہ کر سکے کہ میں کچھ ہوں, کیا ہے. اس لیے بڑائی کبر اللہ کی چادر ہے, اس کو نہیں اڑنا چاہیے. فرمایا حضرت دوسری چیز اللہ نے مجھے یہ دے دی. اب تیسری چیز جو اہل علم کے لیے ہے, اور خاص کر آج کے اس دجالی میڈیا کے دور میں جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں نا, ان فتنوں کے دور میں فیس بکی مفتی, ڈیجیٹل کیمرے کے اوپر نام نہاد ڈاکٹر اسکالر, جو مسلمانوں کے اندر شک پیدا کرنے کے لیے دشمن نے چھوڑے ہیں. ان کے اندر شک پیدا کرو, اسلام کے اندر شک پیدا کرو, تاکہ یہ لڑیں آپس میں, اور لڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جائیں آپس میں. یہ 8 تراویح کیوں پڑھتے ہو, یہ 20 کیوں پڑھتے ہو, ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو, اونچی امین کیوں کرتے ہو, جی یہ پاؤں ایسے کیوں رکھے ہوئے ہیں, ایسے کیوں رکھے ہوئے ہیں. وار ہمارے اساس پر ہو گیا ہے, وار اساس دین پر ہو رہا ہے, اور یہ الجھ رہے ہیں ایسی سی باتوں میں. یہ بحث مباحثے کا جو مرض ہے نا, بحث مباحثے کا, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے, کوئی چیز پتہ بھی ہوتی ہے نا, پتہ بھی ہوگی, اور باوجود اس کے علم ہے, صرف چھیڑ چھاڑ کے لیے آ کر پوچھنا شروع کر رہی ہے. میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا, تو بالکل مواجہ اقدس کے سامنے ایک آدمی میرے پاس آیا, پاکستانی, بیٹھ گیا کہ میں معلوم کروں یہ لمبی داڑھی والے مولوی صاحب بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, کون ہے. یہ ٹیسٹ کرنا شروع کیا, تو ہم نے بھی گاڑ گاڑ کا پانی پیا ہوا ہے. بندے کے تیور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ بندہ چاہتا کیا ہے. مجھے آ کے کہتا ہے حضرت یہ جو لوگ یہاں پر ایک وطر پڑھتے ہیں ان کو ہو جاتا ہے, ایک وطر پڑھتے ہیں, اور یہ جو قیام اللیل کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے ساری باتیں پتہ ہے, ایسے انگلی لے رہا ہے, میری یکسوئی خراب کر رہا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا اگر آج رات وطر کی نماز حضرت عبداللہ بن عمر یہاں پڑھائیں تو وہ تو 1 رکعت پڑھیں گے, آپ کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ ایک طرف میں 3 پڑھاؤں گا اور ایک طرف حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ, تو آپ کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ کہتے ہیں جی میرا مسئلہ حل ہو گیا, جی معاف کرو, معاف کرو. خام خواہ. اب قرآن و سنت کے ذخیرے میں, حدیث پاک میں بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں, ہم ان کو روتے ہیں جو نہ 1 پڑھتے ہیں نہ 3 پڑھتے ہیں. اب یہ جو شک پیدا کرنا لوگوں میں اور اس طرح کی باتیں پھیلانا,
تیسری بات فرمایا حضرت، جو اللہ نے مجھے آپ کی صحبت سے فائدہ ہوا نا، وہ یہ ہے، اب یہ سنیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت مبارکہ اپنے شان نزول کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پاک اپنے مورد کے اعتبار سے، اس کے درمیان جو علمی کشمکش ہوتی ہے اللہ نے میرے ذہن سے ختم کر دی ہے۔ ہر آئے دن مجھے اللہ کے نبی کی باتوں پر میرا اعتماد بڑھتا ہے، ہر آئے دن قرآن کریم کی آیات پر میرا اعتماد بڑھتا ہے، مجھے اب کوئی شک نہیں رہا کسی قسم کا۔ اور اسی لیے سالک کے لیے، راہ سلوک میں چلنے والے کے لیے اس بات کا التزام ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے واعظ و ناصح کا، ہر خطیب کا بیان نہ سنا کرے۔ اب کئی لوگ اس کو کہتے ہیں پیر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، پیر پرستی کی بات نہیں ہوتی۔ اب اس آدمی کا مشرب ہی اور ہے، اس آدمی کا علمی ترجیحات ہی اور ہیں۔ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ منکر تصوف کی صحبت سے جتنا نقصان ہوتا ہے وہ کافر کی صحبت سے بھی نہیں ہوتا اتنا۔ اولیاء کرام کی کا جو تسلسل چلا آیا ہے امت کا، اور جو جمہور جس چیز پر متفق چلے آئے ہیں اب تک، ان مسئلوں سے انحراف والی شخصیت کی صحبت اس قدر نقصان دہ ہے کہ کافر کی صحبت اتنی نقصان نہیں کرتی۔ کافر تو کافر ہے سیدھا سیدھا، اب اس کو شک پیدا ہو گیا، یہ ٹھیک ہے جو وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے جو وہ ٹھیک ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ اللہ والوں کی صحبت کی جو بڑی برکت ہے اس میں ایک یہ ایک آدمی یکسو ہو جاتا ہے، بس یکسو رہتا ہے، جیسے بڑوں نے کہہ دیا، جیسا بڑوں نے لکھ دیا، میں کیا ہوں اپنی رائے دینے والا، میں کیا رائے دے سکتا ہوں اس پر، بات سمجھ گیا نا۔ اب فانی شیخ نے جس وقت یہ خط پڑھا، 3 باتیں آپ کو یاد ہو گئی، مولانا بکر صاحب آپ نے لکھ لی، ہماری باتیں لکھنے سے زیادہ تو یہ 3 باتوں کو یاد رکھیں۔ اب اس کے جواب میں حاجی صاحب نے جواب کیا دیا، تواضع، انکساری اور عاجزی۔ فرمایا مولانا یہ 3 چیزیں تو مجھے بھی نصیب نہیں ہیں، جو آپ کو حاصل ہے یہ مجھے بھی حاصل ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی یہ نصیب فرما دے، اللہ مجھے بھی یہ نصیب فرما دے۔ تو یہ ہے بھئی خلاصہ تصوف، یہ جتنا بھی ہم مراقبہ کرتے ہیں، جتنے ذکر اذکار کرتے ہیں، اس میں ہم چاہتے اللہ سے یہ ہیں اللہ ہمارے قلب کی بھی کیفیت ایسی ہو جائے، ہم سراپا خیر ہو جائیں، ہم سے خیر ہی خیر نکلے، خیر ہی خیر نکلے، خیر ہی خیر نکلے۔ حضرت بھی اپنے مرید سے جاتے وقت، رخصت ہوتے وقت فرمایا حضرت کوئی دعا، کوئی دعا۔ یہ فقیر کا مسلک ایسا ہی ہوتا ہے، اچھا فقیر کا مذہب، فقیر کا مسلک امت میں محبت بانٹنا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف لانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جتھی پیوا پیر اتھی ہوا خیر، یہی دعا ہے تیرے لیے، بس جہاں آپ جائیں وہیں خیر ہو جائے، بس جہاں آپ پہنچے وہیں خیر ہو جائے۔ اب جو آدمی بے نفس ہوگا اسے خیر ہی پھیلے گی نا جی۔ اس لیے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جو مشورے لوگ کرتے ہیں نا بہت جگہ پہ خراب ہو جاتے ہیں مشورے۔ ایک آدمی سے مشورہ کیا، اس نے کچھ مشورہ دیا، دوسرے سے کیا اس نے کچھ دیا، تیسرے سے کیا اس نے کچھ دیا۔ فرمایا کرتے تھے مشورہ بھی اس شخص سے کرو جو فنا نفس کو پہنچا ہو، اس کی اپنی کوئی دخل نہ ہو بات میں، اپنی رائے کچھ بھی نہ ہو، اس میں میرا بھی کوئی مقصد آ جائے، میرا بھی کوئی مطلب پورا ہو جائے اس میں، بات سمجھ گئے نا۔ تو یہ ہے خلاصہ ہے تصوف، اور اللہ جل شانہ سے یہ دولت مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے شریعت پر استقامت نصیب فرما، شریعت پر استقامت نصیب فرما۔ 1000 نفلی عبادات، 1000 نفلی عبادات سے بہتر ہے کہ بندہ ایک منکر سے بچ جائے، ایک منکر سے
بچ جائے. ایک منکر سے بچنا، ایک گناہ سے بچنا، یہ ہزار تجھے نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ. بات سمجھ گیا نا؟ اللہ کی بغاوت سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے لیے دعا اور التجا کرنا. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی یاد صحیح معنوں میں نصیب فرمائے اور ذکر کی حقیقت اللہ نصیب فرمائے، اور ذکر کی حقیقت کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو تزکیہ نفس نصیب فرمائے، تصفیہ قلب نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم وصل عليه. یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما. اے اللہ ہماری تندرستیاں دور فرما. اللہ ہمارے قرض مرض دور فرما. اے اللہ ہمیں علت سے بچا، ذلت سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، اس نے خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما. یا الہ العالمین ہمارے احتیاج ختم فرما. یا اللہ ہمارے احتیاج ختم فرما. یا اللہ ہمارے قرض دور فرما، مرض دور فرما. یا الہ العالمین روحانی جسمانی بیماروں سے نجات نصیب فرما. یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات نصیب فرما. اللہ اس مجلس کا ثواب ہمارے تمام مشائخ کی ارواح کو پہنچا. سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، جتنے اکابر اولیاء گزر گئے اللہ اس کا ثواب ان کے روحوں کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، بہن بھائی، اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا. یا اللہ اس بیان اور مجلس کا ثواب ان کو بھی پہنچا جن کے پیچھے اللہ ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ ان کو بھی پہنچا جن کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں. یا الہ العالمین ہماری بچیوں کے اور ہمارے بچوں کے مقدر اچھے فرما، اولاد کے نصیبیں روشن فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، بے دین ہونے سے بچا، گمراہ ہونے سے بچا. یا الہ العالمین ہم سب کے ہاتھ برہم فرما. امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما. یا اللہ اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما. یا اللہ ہماری ملک کی حفاظت فرما، ملک پاکستان پر رحم فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے اس ملک کو محفوظ فرما. ظلم سے، بربریت سے، دہشت گردی سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا. اے اللہ ہم سے، ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا. ہماری نسلوں میں قیامت تک یا اللہ کوئی ظالم، کوئی جاہل، کوئی بے دین، کوئی گمراہ نہ پیدا فرما. دین کے دائی پیدا فرما، مجاہد پیدا فرما، علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما. یا الہ العالمین دینی مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جتنے لوگ تیرے دین کے دشمن ہیں، ملک پاکستان کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں، اے اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو چھان چھان کے ہلاک فرما. اللہ ان کے وجود کو دنیا کے نقشے سے نیست و نابود فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے لیے ارض حرمین کو آزاد فرما. یا اللہ مدینہ پاک کی مقبول حاضری ہمیں نصیب فرما. یا اللہ غیب سے کے خزانوں سے ہمارے وہاں جانے کی انتظام پیدا فرما. یا الہ العالمین ہمیں کعبے کے حقائق نصیب فرما. یا اللہ روضہ پاک کی عظمت اور حقیقت ہمیں نصیب فرما. یا الہ العالمین جتنا وقت زندگی کا باقی ہے اللہ ہمیں معذور نہ کر، محتاج نہ کر، اللہ تندرست نہ کر. یا الہ العالمین عافیت والی زندگی مانگتے ہیں، عافیت کی موت مانگتے ہیں. یا اللہ خیر اور برکت کی موت مانگتے ہیں. یا اللہ، یا اللہ معذوریوں سے، اسپتالوں میں پڑھ پڑھ کر مرنے سے، یا الہ العالمین بری موت سے، یا الہ العالمین بڑی سخت قسم کی ابتلاؤں سے اللہ آپ کی حفاظت اور پناہ چاہتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. یا الہ العالمین جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لکھا ہے، یا ہم سے دعاؤں کی امید کرتے ہیں، یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن ساتھیوں نے بیٹھ میں آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں. توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله